کہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے معین الدین کیا ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ حضرت کو سمجھ میں نہیں آئی بات. ایک رات چلی گئی، دوسری رات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا اے معین الدین کیا ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ حضرت کو سمجھ میں نہیں آئی بات. دوسری رات چلی گئی، تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اے معین الدین چشتی کیا ابھی مجھ سے ملاقات کا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی میری بڑھ رہی ہے، الجھن میری بڑھ رہی ہے، بے چینی میری بڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے میری پیاس کو ختم کیجئے، میری بے چینی کو ختم کیجئے، بتائیے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اے معین الدین حج کے لیے آؤ گے اور حج سے فراغت کے بعد میرے روزے پر نہیں آؤ گے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ محرم میں سفر کیا، ذی الحجہ میں حج ختم کیا. ذی الحجہ میں آپ نے سفر کیا اور محرم میں ختم کیا، اور محرم میں آپ مدینہ طیبہ گئے. اور عجیب و غریب فضا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ. وہ ایک لمبی بات ہے، آپ اتقاللہ.com کے اندر اس جمعہ کی تقریر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیے کہ دعوت و تبلیغ اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. 3 دن کھانا پینا نہیں. خواجہ ابو اللیث جو آپ کے بڑے خلیفہ تھے، خادم تھے، آپ کو جگاتے حضرت کیا بات ہے کیا بات ہے. تیسرا دن کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب تو آ چکا ہوں، سلام پڑھنے کا وقت ہے، خدا جانے سلام کروں کہیں میرے محبوب چہرہ تو نہ پھیر لیں. نبی کے بلاوے پر جو جا رہا ہے وہ 3 دن بے ہوش، کھانا پینا نہیں، چہرے پر سنت نہیں، حرام کی کمائی کما کر، سود کی کمائی کما کر، لوگوں کا پیسہ جمع کر نبی کے روزے پر کس ہمت سے جا کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک دنیا کی رنڈی اور زانیہ عورت، اس کے اندر بھی کچھ حیا اور غیرت ہوگی. داڑیاں منانے والے، حرام کا کمانے والے، مسجد کا کھانے والے، علماء کا حق دبانے والے، جب حق دبا کر خواجہ معین الدین چشتی نبی کے بلاوے پر جا کر 3 دن تک بے ہوش ہو گیا کہ کہیں نبی میرے چہرے کو دیکھ کر میرے سلام سے چہرہ نہ موڑ لیں. اس سے بڑا بے حیا بے غیرت کہ آج نبی کے دل کو دکانے کے لیے نبی کے روزے پر پہنچ رہا. سلام کیا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانس والجن. ہم پڑھتے ہیں کچھ بھی جواب نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، فرمایا وعلیکم السلام یا سید الاولیاء، اے اولیاء کے سردار وعلیکم السلام. پھر وہ زمانہ بڑا عجیب و غریب تھا. بستر نبی کے روزے کے قریب لگایا اور وہیں آرام فرمانے لگے. اب روز روز کی زیارتیں، اب جنت بھی ملے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو. میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہیں گے مجھے جنت نہیں چاہیے، میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے. خداوند قدوس کی عزت ہو جائے، وہ مزہ، وہ لذت آپ کو دیکھنے میں، آپ سے کلام کرنے میں، آپ سے سینہ لگانے میں، آپ سے مصافحہ کرنے میں. لیکن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معین الدین چشتی اب رخصتی کا وقت آ چکا ہے، آپ تشریف لے جائیے. کہا آپ کے در کو چھوڑ کر میں جی سکتا ہوں؟ مر جاؤں گا مر جاؤں گا. معین الدین یہی بات معاذ ابن جبل نے کہی تھی جب ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا تھا. لیکن پیغمبر کا حکم تھا، وہ آنسو کے نذرانے میرے قدموں میں ڈال کر یمن کے لیے چلے گئے. اور میں نے کہا میرا امتی دنیا کے کسی چپے میں ہو، اگر وہ محبت کرتا ہو تو میرے دل میں مجھ سے زیادہ قریب ہے. اے معین الدین میں تمہیں ایک انعام دیتا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جاؤ انڈیا جاؤ اور انڈیا میں اجمیر جاؤ، اور اجمیر کے اندر پرتوی راج جو وہاں کا حکمران ہے، راجا ہے، اس کے اونٹ جس میدان کے اندر بنتے ہیں تم وہاں جاؤ. کہا آقا ہند کا نام کبھی سنا نہیں، خراسان میں سنجر کے رہنے والے، ان کو ہندوستان کیا پتا، ہندی کا کیا پتا.
آنے کا راستے کا کیا پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا دیا. جب اٹھے تو اس کے اندر پورا نقشہ تھا کہ آپ کو ایران جانا پڑے گا، ایران سے پاکستان لاہور، اور پھر وہاں سے آپ افغانستان، اور پھر ہوتے ہوئے دلی، اور دلی سے اجمیر. ایک لمبا واقعہ ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا وقت تھا، آخری خواب تھا. دیکھا یہ بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. کہا آقا میں کیسے جیوں گا، کیسے جیوں گا آپ کے دیدار کے بغیر؟ کہا اے معین الدین چشتی اجمیری، اللہ سے ایک چیز مانگ کر میں دے رہا ہوں. دیکھ ہندوستان کے اندر ہندو راجا، اسلام مسلمان دشمن بڑے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور میرا حکم ہے تو جا کر کفر و شرک کو مٹا کر اسلام کی شمع کو روشن کر. اب رہی میری بات، اے معین الدین اللہ سے ایک چیز میں نے مانگی ہے، جب کبھی درود پڑھ کر تو اپنے دل کی طرف دیکھے گا تو تیرے دل میں میرے نقشے کو تو پائے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس ملک پر نبی کی نگاہ ہو فرقہ پرست اس ملک کو ختم کر پائے گا. جس ملک پر نبی کی نگاہ ہو. خواجہ اجمیری کو اپنے دنیا بہت بڑی تھی، امریکہ دنیا میں آتا تھا، برطانیہ دنیا میں آتا تھا، ایران دنیا میں آتا تھا، انڈونیشیا دنیا میں آتا تھا، ملیشیا دنیا میں آتا تھا، فیجی ملایا دنیا میں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ افریقہ نہیں، یورپ نہیں، امریکہ نہیں، کہاں جاؤ؟ ہندوستان جاؤ. کہاں جاؤ؟ اجمیر جاؤ. کہاں جاؤ؟ جہاں بادشاہ کے اونٹ بنتے ہیں وہاں جاؤ. مکہ کیا تھا؟ حرم شریف پہلے بھی تھا. مکہ کیا تھا؟ صفا مروہ پہلے بھی تھا. اللہ کے نبی کے قدم بڑھے، اللہ نے بھاؤ بڑھا دیا کہ میری عزت و جلالت کی قسم حرم مکی میں جو ایک سبحان اللہ پڑے گا 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب. وہ نبی کے آنے سے پہلے ملتا تھا ثواب؟ نہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. یثرب کے معنی تباہی اور بربادی کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جب مدینہ طیبہ گئے، مدینہ کا نام طیبہ، مدینہ کا نام توبہ، مدینہ کا نام فلاں، جتنے عمدہ نام آپ مدینے سے جڑا ہوا پائیں گے. یہ کس کا صدقہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا صدقہ. جبرائیل آتے تھے، کس کا صدقہ؟ نبی کی آمد کا صدقہ. ریاض الجنہ بنا، کس کا صدقہ؟ نبی کے جوتوں کا صدقہ. جنت البقیع بنا، کس کا صدقہ؟ نبی کے جوتوں کا صدقہ. گنبد خضرا بنا، کیسے بنا؟ نبی کی آمد کا صدقہ. مسجد نبوی بنی، کس کا صدقہ؟ نبی کی آمد کا صدقہ. مسجد قباء کہ جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمرے کے برابر ہے، کس کا صدقہ؟ نبی کی آمد کا صدقہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں جائیں، ایک سبحان اللہ لاکھ کے برابر ہو جائے، ایک طواف لاکھ کے برابر ہو جائے، ایک کلام پاک ایک جو ہے لاکھ کے برابر ہو جائے، ایک ریال 1,00,000 کے برابر ہو جائے. آپ مدینہ آئے وہاں قباء بن جائے. آپ مدینہ آئے یہاں ریاض الجنہ بن جائے. آپ مدینہ آئے یہاں جو ہے جنت البقیع بن جائے. آپ مدینہ آئے یہاں روضے کی جالی بن جائے. آپ مدینہ آئے یہ گنبد خضرا بن جائے. آپ کے قدم پڑے مدینہ طیبہ بن گیا، آپ کے قدم پڑے مکہ مکرمہ پڑ گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ ہندوستان پر ہو، کوئی مائی کا لال ہے جو اس کو مٹا سکے؟ انگریز آیا اور کہہ رہا تھا ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حسین احمد مدنی، حضرت اشرف علی تھانوی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہم اللہ تعالی، یہ کھڑے ہو گئے اور کہا انگریز تجھ کو ایسے جگہ بھیجیں گے جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات انگریز سمٹ کر وہاں چلا گیا. اتنے بہادر انگریز کو ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان سے جس طرح گول کیا، آج ان کا کوئی نسل، ان کی کوئی نسل ان کا نام لیوا مسجدوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، داڑھی کے خلاف، پگڑی کے خلاف، مدارس کے خلاف اور عورتوں کے اسکارف اور پردے کے خلاف بولے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کو تو ایسی جگہ بھیجا گیا کہ سورج نہیں مل رہا تھا، ان کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا، تڑپ تڑپ کر مریں گے. لیکن ضرورت ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آتا ہوں.
یہ دنیا دار الاسباب ہے.